الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن کے مطلوب انسان کی جس نشستوں کا ہم نے آغاز کیا تھا وہ سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز کیا، اور اب ہم سورہ بقرہ کی جو دو ابتدائی دو رکوع ہیں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی یہ چوتھی نشست ہے۔ تو اعادہ کر لیجیے، اب تک جو ہم نے سورہ بقرہ کا جو ہم نے آغاز کیا تھا اس کے مضامین کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ قرآن مجید کی طویل ترین صورتوں میں سے ہے، اور بلکہ طویل ترین صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت ہی یہی ہے سورہ بقرہ۔ مدنی صورت ہے، 40 اس کے رکوع ہیں، 286 آیات۔ اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس کا پہلا حصہ 18 رکوع پر مشتمل تھا اور دوسرا 22 رکوع۔ تو کیونکہ ہم نے ابتدائی دو رکوع مطالعہ کرنے تھے تو پھر ہم نے اس کا جو پہلا حصہ ہے 18 رکوع پر اس کو فوکس کیا۔ اس کی مزید جو تقسیم ہم نے کی ہے وہ تھی جی، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع اور پھر 4 رکوع۔ جو پہلے 4 رکوع ہیں اس میں سے جو ابتدائی دو رکوع ہیں اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس میں سے ہم نے جو ہے پہلی نشست میں جو ہے ہم نے 5 آیات جو تھیں سورہ بقرہ کی، یہ ہم نے مطالعہ کی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو دعا کی گئی تھی سورہ فاتحہ کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا جواب ہے جو ان آیات میں دیا گیا۔ تو پہلا اصول اور پہلی اصولی بات یہاں بیان کر دی گئی کہ ہدایت تمہیں چاہیے تو ہدایت یہ اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسی کی طرف تمہارا رخ ہونا چاہیے، اور یہی تمہاری متقین کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا منبع سرچشمہ ہے۔ اس کے بعد پھر ان متقین کی صفات بیان ہوئی تھیں جو کیا کرتے تھے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ پھر یہ باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے۔ یعنی کہ اس رکوع میں جو قرآن کا مطلوب انسان ہے اس میں پہلا جو مطلوب جو اس کی صفات بیان کی گئی وہ یہ ہے۔ اب یہاں پر ایک کریکٹر وہ بھی ہے جو اس ہدایت سے بیراور نہیں ہو رہا، بلکہ وہ ہٹ درمی کی اس معراج پر ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ان تمام باتوں کا انکار کر رہا ہے۔ تو ان کے لیے ہم نے یہ بات دیکھی کہ اس دو آیتوں کے اندر ان کی بات مکمل کر دی گئی کہ جی یہ اس سطح پر آ گئے ہیں کہ اب اے نبی آپ ان کو انذار کریں نہ کریں یہ مان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر، اور یہ اب اور ان کی بصارتوں پر جو ہے پردے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ یہ ہم نے دوسرا گروپ پڑھا تھا جو اس ہدایت سے اب محروم رہا۔ اب یہ تیسرا گروہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور آخرت پر بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا کہ ان کے شیڈ کیا کیا ہیں، کس طرح سے وہ جو اہل حق ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ فسادی ہیں، ہم فیصلہ کرنے والے، ان کو کہتے ہیں یہ بیوقوف لوگ ہیں، اور جب ان کا مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ان کا کریکٹر ہے جو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا، اور ان کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، دردناک عذاب علیم ان کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ اور انہوں نے جو آخر میں جب یہ آیت ختم ہوئی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ضلالت کو لے لیا ہے ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت دی اور ضلالت لے لی، یعنی کتنی قیمتی چیز جو ہے انہوں نے اپنی ناسمجھی میں اس کو ضائع کر دیا، اس کو کانچ کا ٹکڑا سمجھا، اس ہیرے کو، اور اس کوئلے کو جو ہے انہوں نے اپنے لیے جو ہے مقدر بنایا۔ ہمارا ربحت تجارتوں وما کانوا مہتدین، پھر ان کی جو یہ تجارت ہے وہ ان کے کسی کام نہ آئی۔
اب جو ہم مطالعہ کریں گے یہ آیت نمبر 17 سے لے کر اور 20 تک، اس میں یہ دوسرا رکوع ختم ہو جائے گا۔ اس میں دو مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور ان مثالوں کو ذرا غور سے دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ پھر ہم اس کی آخری نشست میں پھر اس کو سم اپ کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ہمارا جو اب موضوع ہوگا وہ کوشش کریں گے سورہ مومنون کو ہم پھر اس کو ڈسکس کریں۔ دیکھیے یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ کو روشن کیا، استوقد نارا، آگ کو جلایا، فلما ازاد ما حولہ، پھر جب اس آگ نے اب اس ماحول کو روشن کر دیا، یعنی روشنی آ گئی، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ لے گیا ان کی بینائی، وترکہم، اور ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ترکا یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ اب یہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ ایک اندھیرا گپ تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان کو دیکھنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو انسان کی اپنی جو ہے آنکھوں کے اندر بینائی کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ دیکھنے والا ہو، اس کے اندر جو ہے وہ اپنا بینائی موجود ہو، اور دوسرا ہے خارج میں روشنی بھی ہو، لائٹ ہو، تبھی دیکھ سکتا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی تو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ایبسولوٹ ڈارکنیس ہے باہر تو اس کو پھر بھی نظر نہیں آئے گا، چاہے اس کی آنکھیں جو ہیں 6/6 ہوں۔ اسی طرح سے آنکھیں اگر باہر روشنی ہی روشنی ہے، سورج چمک رہا ہے، دن ہے، لیکن اپنی ہی بینائی نہیں ہے تو وہ پھر اندھیرے میں۔ اب اس کیفیت میں یہ مثال دیکھیے یہاں پر ہے کہ ایک شخص تھا، ویسے اندھیرا گھپ تھا، اب اس نے روشنی کی، آگ جلائی، تو جیسے ہی آگ نے جو ہے وہ ماحول کو جو ہے وہ روشن کیا، تو ان لوگوں کی بینائی چلی گئی۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے بھی اندھیرے میں تھے اور روشنی آنے کے بعد بھی پھر اندھیرے میں رہ گئے۔ یہ در حقیقت تمثیل ہے ان لوگوں کے لیے، وہی جو دوسرا گروہ ہے اس کی تمثیل ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ جب بدعت، شرک اور گمراہیوں کے جو ہے گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر جو ہے یہ ملوث تھے، یہ موجود تھے، کہ اللہ کے نبی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے آ کے وہ روشن کی آگ، توحید کی شمع جو ہے وہ اجاگر کی، اور جناب یہ توہمات کو جو ہے اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے شمع روشن کی، لیکن کیا ہوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ پہلے بھی اس شرک اور اس گند میں موجود تھے، اس کے بعد بھی اس روشنی کے آنے کے بعد بھی وہ اسی ظلمت میں پڑے رہ گئے۔ تو یہ انہی کی وہ مثال ہے۔ پھر دیکھیے وہی الفاظ، سمن بکمن عمیون، یہ بہرے، یہ گونگے ہیں، یہ بکمن بہرے ہیں، عمیون یہ اندھے ہیں، وہم لا یرجعون، اور یہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ بڑی پیاری تمثیل بیان کر کے اس گروہ کو بتا دیا گیا کہ ان کی مثال ایسی ہے۔ اب دیکھیے آگے کی مثال، او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مثال ایسی ہو کہ بارش ہو رہی ہو بہت تیز آسمان سے، من السماء، فیہ ظلمات، اور اس میں اندھیرے بھی ہوں، یعنی کہ ڈارک، رات کا وقت ہو، ورعد، اور اس میں کڑکا ہو، وہ جو ٹھنڈر ہوتی ہے نا، جس میں کڑک بڑا خوفناک ہوتا ہے، جن کو اس کا تجربہ ہو، وہ برق، اور بجلی بھی چمک رہی ہو، فلیشنگ بھی ہو رہی ہو، یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اور اس کی مزید یعنی کہ یہ سمجھیے کہ یہ ایک سچویشن ہے جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اندھیرا بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ شور، کڑک، بادلوں کی جو گرج ہے وہ بھی شدید ہے، اور بجلی جو ہے فلیشنگ وہ بھی ہو رہی ہے، اور اس کی مزید شدت بیان کی جا رہی ہے، یا جالون اصابعہم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں، اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر، من السواع، کی اس کڑکے کی وجہ سے، اس شور کی وجہ سے، حذر الموت، کہ موت نہ آ جائے، موت کے ڈر سے۔ اور یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے جب کوئی ایسا کوئی دھماکہ ٹائپ کوئی چیز آواز آئے تو ایک دم انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں وہ حذر الموت، اور وہ خوف جو ہے ان کو لائق ہے، اس کی وجہ سے اپنے کانوں میں وہ لیتے ہیں۔ اب یہ شدت ہے اس سچویشن کی جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ پر ہیبت قسم کا یہ ماحول ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جائے واللہ محیط بالکافرین، اللہ کے اللہ تعالیٰ تو ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا۔
اب ان کی کیفیت یہ بیان کی جا رہی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان قریب ہے کہ ان کی بھی بینائی کو لے جائے وہ بجلی، وہ کڑک، یختفو، خطفا یختفو کہتے ہیں ختم کر دے، مٹا دے، ابصار ہوں ان کی ان بینائی کو بھی، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب انہیں کوئی نظر آتا ہے، جب انہیں کوئی روشنی نظر آتی ہے، چمکتی ہے، تو مشوا فیہ، یہ چل لیتے ہیں اس میں سے تھوڑا چل لیتے ہیں۔ ہمشا یمشی کے معنی ہوتے ہیں جی چلنا چلنا، یعنی کہ اندھیرا ہے، اب اندھیرے میں تو کھڑا ہوا آدمی، جیسے ہی وہ لائٹ چلتی ہے، چمکتی ہے، تو کچھ نظر آتا ہے تو یہ چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعت کو بھی اور ان کی بصارت کو بھی، یعنی ان کی سننے کی صلاحیت کو بھی اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت کو بھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر۔ یہ جو تمثیل ہے یہ مطلب ایک بظاہر دیکھا جائے تو تیسرے لوگوں پر بھی فٹ آتی ہے، لیکن تیسرے گروہ کا انجام ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر بالکل ان کا انجام بھی ان کا عذاب العظیم کی طرح تھا پہلے لوگوں کا، اور ان کا بھی معاملہ تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الاؤنس دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پہ چھوڑا، اور اگر اللہ چاہتا ان کو لے جاتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا نہیں ہے، ہر شے پر جو ہے اس کی قدرت ہے، وہ یہ قادر ہے اس پر، وہ کر سکتا ہے۔ اب اگر آپ اس پورے سینوریو میں دیکھیے تو اگر غور کریں، انشاءاللہ العزیز یہ کل ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت ہم نے ان دو رکوعوں میں بظاہر اگر ہم دیکھیں تو تین گروہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایک وہ جو اس قرآن کی ہدایت سے بہرہ ور ہوں گے، فیضیاب ہوں گے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ اس کے ایک ایک حرف پر جو لا ریب جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے اس میں اپنے آپ کو محفوظ پائیں گے، اور اسی میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ ہیں متقین، اور ان متقین کی صفات ہیں جو قرآن مجید نے وہاں بیان کر دی، بڑا لمبا چوڑا فلسفہ قرآن کا ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا گروہ وہ ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس ہدایت کو لینے کے بعد اس کی ہر دھرمی اور ڈٹائی، اس کی فطرت اس قدر پرورڈ ہو چکی ہے، مسک ہو چکی ہے، اس کی عقل جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو چکی ہے کہ وہ کسی بھی حق بات کو، کسی بھی صحیح بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے اندر وہ تمام ہدایت کے خوش سوتے جو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں، اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ وہ کافرین کا گروہ ہے جس کا دوسرا گروہ بیان کر دیا گیا۔ ایک تیسرا گروہ ہے جو دعویٰ کر رہا ہے، جس اس کے دعوے کو جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ بتا رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ان کا انجام یہ بیان کیا گیا، ان کی حرکات یہ بیان کی گئی کہ یہ مسلسل اپنی منافقت کے ساتھ جو ہے وہ اہل ایمان کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم جو ہے وہ فسادی ہو، تم جو ہے وہ بے وقوف لوگ ہو، اور دوسرے جو فساد مچانے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم تو ان کا مذاق کر رہے تھے۔ یہ تیسرا گروہ یہاں بیان ہوا، انہی میں سے ایک مثال یہاں بیان ہوئی۔ اب غور کرنے کی بات جو ہے وہ یہ کہ ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ اب انشاءاللہ کل اس بات کا ہم جواب ڈھونڈیں گے، جو نشست جو ہماری چوتھی یہ نشست ہے، پانچویں نشست آخری نشست ہوگی انشاءاللہ العزیز، ہم جانیں گے کہ ہم یہاں کہاں فٹ ہیں۔ صرف اشارتاً بات کر دیتا ہوں آخر میں کہ دیکھیے پہلے گروہ میں کیا آپ اور میں تو کم از کم دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پہلے گروہ میں شامل ہوں۔ متقین کے وہ لوگ جو ہیں میری اس وہ حیثیت اس اعتبار سے ہو کہ میں ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہوں، یقیناً وہ جو متقین اور والے لوگ ہیں وہ اس میں میری شمار نہیں ہوتا۔ دوسرا گروہ بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں، کم از کم میں اس گروہ میں تو بالکل بھی شامل نہیں ہوں جو دوسرا گروہ ہے۔ اللہ نے مجھے ایمان سے تو نوازا ہے، میں نے شعوری طور پر اس ایمان کو قبول کیا۔ تیسرا جو گروہ ہے یقیناً میں اپنے آپ کو اس میں بھی نہیں پاتا، نہ ہی میری یہ کیفیت ہے، تو اب میں ہوں کہاں، میری کیفیت کہاں پر ہے؟ وہ انشاءاللہ العزیز کل ہم اس کا جواب جو ہے وہ دیکھیں گے انہی آیتوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی ہو
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے ذہن سے محو کر دے، مجھے اس پہ معاف کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔